تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے، ہر چیز کے بارے میں، یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. اور تم توحید کا نام لے کے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو اور حضور کے علم کی نفی کرتے ہو. توحید سیکھ کے آؤ، پہلے ممبر چھوڑو اور جاؤ جا کے توحید سیکھو، پڑھو پہلے کچھ. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ وقدرہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے. کیا مطلب ہے ما کان و ما یکون کا؟ یعنی روز اول سے لے کے روز آخر تک. اس پر قرآن و سنت کے بے شمار دلائل ہیں. فی الحال ہم ان دلائل کی طرف نہیں جا رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کے لیے ما کان و ما یکون کے علم کو مانے تو کیا یہ علم اللہ پاک کے علم کے ساتھ برابری ہو جائے گی؟ معاذ اللہ. یار جہالت کی انتہا ہے. آپ لوگ شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، اب بات کو سمجھیں. ما کان و ما یکون یہ دو حدیں ہیں، روز اول سے لے کے روز آخر تک یہ حدیں ہوگی نا. یہ میرے اشارے کو دیکھیں. اب یہ ایک حد ہو گئی. اللہ کے علوم لا متناہی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا نبی کریم علیہ السلام کا علم ما کان و ما یکون کا آپ کو علم تھا، یعنی یہ روز اول ہے، یہ روز آخر ہے، یہ دو حدیں ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ تو اللہ کے علوم کے ساتھ آپ نے ملا دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اتنا ہی علم مانتا ہے. استغفر اللہ. وہ اللہ کے علم کی ایک حد بندی کر رہا ہے کہ اللہ کا علم متناہی ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی تم نے قدر نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. کچھ خیال کرے، کچھ خیال کرے. اللہ کا علم تو لا متناہی ہے، اس کا تو احاطہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے معلومات الہیہ کا مخلوقات میں سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. نبی کریم علیہ السلام کا علم بے شمار ہے، ما کان و ما یکون کا علم، اور بھی اللہ نے بے شمار آپ کو علوم عطا فرمائے. اب میں آپ کو بتاؤں ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا. امام احمد رضا نے جو دولت المکیہ میں لکھا وہ ہمارا نظریہ ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں ہے اور جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اور اللہ کی عظمت کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہوتی. سنیے اور یہ بڑی توجہ سے سنیے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی تشریحات فرمائی ہیں، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم اور مخلوق کے علوم میں جو فرق کیا ہے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے یہ بات سن کے. آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علوم ہیں وہ لا متناہی ہیں، لا متناہی. اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ ایک طرف کروڑ سمندر ہوں، اور کروڑ سمندر سے ایک قطرہ آپ نکالیں اور اس ایک قطرے کے کروڑوں حصے کریں، اور ان کروڑوں حصے میں سے جو ایک حصہ بنے، یہ ساری مخلوقات کا علم ہے، ساری مخلوقات کا علم. اور باقیہ جو سارے کا سارا ہے، اب یہ ایک چھوٹے سے قطرے کو، ایک قطرے کے بھی آپ نے کروڑ حصے کیے ہیں جناب، اس ایک چھوٹے سے ذرے کو جو کروڑ سمندر سے نسبت ہے نا، مخلوقات کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں، کیونکہ وہ کروڑ سمندر بھی متناہی، وہ قطرہ بھی متناہی، اور مخلوقات کا علم متناہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا متناہی. بھائی متناہی کو متناہی سے نسبت ہوتی ہے، متناہی کو لا متناہی سے نسبت نہیں ہوتی. مجھے پتہ ہے یہ بات تھوڑی مشکل ہے. اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ میں آسان کر کے بات سمجھائی ہے. آپ نے فرمایا یوں سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ فرض کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کے 10 لاکھ سمندر ہیں. یہ فرض کیا گیا ہے کیونکہ 10 لاکھ سمندر بھی تو متناہی ہیں، ان کی بھی ایک حد ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کے 10 لاکھ سمندر ہیں،
اس میں سے ایک قطرہ نکالیں تو اب یہ قطرہ جو ہے یہ ساری مخلوقات کا علم ہے، صرف رسول اللہ کا نہیں، ساری مخلوقات کا علم، اور وہ 10 لاکھ سمندر وہ اللہ کے علوم ہیں۔ دیکھو یار، یہ ہمارے امام نے بیان کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ما کان و ما یکون کا علم حضور کے لیے مان لیا اور یہ اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا۔ کچھ خیال کریں، کچھ شرم کریں، تمہیں اللہ کی عظمت کا نہیں پتہ، اللہ کی شان کا نہیں پتہ، اور یہ جو ایک قطرہ ساری مخلوقات کا علم ہے اور 10 لاکھ سمندر یہ اللہ کے علوم ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں، ورنہ اللہ کے علوم تو لامتناہی ہے، لامتناہی کو متناہی سے کسی قسم کی کوئی نسبت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ ما کان و ما یکون 2 حدیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے علم کے ساتھ مل جانے کا، تو پھر یہ مطلب ہوا اللہ کے لیے بھی آپ اتنا ہی مانتے ہیں، اللہ کے علم کی بھی ایک حد مانتے ہیں۔ بھائی ہم پر الزام لگانے کے لیے کہ یہ رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملا لیتے ہیں، کم از کم یار ہماری کتابیں پڑھ لیتے۔ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ جہالت مارتے ہیں، اللہ کی عظمت کا بھی نہیں پتہ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی عظمت نہیں سمجھ سکے۔ میں نے کہا امام بصیری کو پڑھ لینا تھا۔ قصیدہ بردہ میں امام بصیری نے کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہو من علوم کا علم اللوح والقلم، کہ علم لوح اور علم قلم رسول اللہ کے علوم میں سے بعض ہیں، یہ من بعدیہ ہے، یعنی کہ علم لوح علم قلم یہ رسول اللہ کے علوم کے سمندروں میں سے ایک چھوٹی سی نہر ہے۔ اور لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سب کچھ لکھ دیا ہے، لیکن وہ بھی ایک حد ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کی بھی ایک حد ہے۔ اللہ کا علم وہ تو لامتناہی ہے، وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ملا علی قاری نے یہ اس شعر کی شرح کرتے ہوئے قصیدہ بردہ کی آپ نے زبدہ میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چونکہ بہت سارے علوم ہیں، اور مثلا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کلیات، جزیات، عوارف، معارف، حقائق، دقائق، حضور کے علم کی بہت قسمیں ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک قسم کا علم یہ لوح محفوظ میں ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے تو دولت المکیہ میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لامحدود علوم کے سمندروں میں سے قرآن پاک اللہ کے علم کی ایک نہر ہے، لامحدود علوم کے سمندروں میں سے، اور جو کچھ قرآن میں ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا، بتا دیا۔ تو بھائی کچھ خیال کریں، اللہ کی عظمت کا ہی نہیں پتہ، اور نبی کریم علیہ السلام پر پھر اعتراضات کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم حضور کے علوم کو بیان کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے علم کے ساتھ انہوں نے ملا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دولت المکیہ پڑھے نا اعلیٰ حضرت کی، وہاں پر ہمارے نظریات لکھے ہوئے ہیں۔ 8 گھنٹے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور تمہارے بڑے بھاگے تھے وہاں سے، دم دبا کے بھاگے تھے، اور یہی الزامات تم اس وقت لگاتے تھے، اور جب دلائل کی دنیا میں بے بس ہو گئے تو اب تم نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں، ان کو آپ غور کریں، ان پہ توجہ کریں۔ میں پھر دہرائے دیتا ہوں، ما کان و ما یکون ایک حد ہے بھائی۔ یہ کہتا ہے ما کان و ما یکون کا علم اگر آپ نے حضور نبی کریم کے لیے مان لیا تو یہ اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا، شرک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے تم اللہ کا بھی اتنا ہی مانتے ہو، اور کچھ خیال کرو، کچھ شرم کرو۔ امام بصیری کا میں نے ابھی شعر پڑھا، تو پھر کیا خیال ہے؟ امام بصیری پر بھی فتویٰ لگا دو گے کہ معاذ اللہ وہ بھی مشرک ہو گئے؟ ایسا نہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت علم دیا ہے، اور حضور کے علم اور اللہ کے علم میں فرق کیا ہے یہ تو میں نے بیان کر دیا۔ پھر اللہ کا علم حدود سے پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا علم حادث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تغیر نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ السلام کے علم میں تغیر ہو سکتا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا علم عطائی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا یہ نظریہ ہے کہ معلومات الہیہ کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں ان باتوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کو توحید نہیں آتی، صرف یہ عوام کو انہوں نے پگلا بنایا ہوا ہے۔ اور توحید سیکھنی ہے امام احمد رضا سے سیکھو۔
تمہارے باپ دادوں نے بھی کبھی ایسی توحید بیان نہیں کی ہوگی جو ابھی میں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بیان کی ہے، اور تم توحید کا نام لے کے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو اور حضور کے علم کی نفی کرتے ہو۔ توحید سیکھ کے آؤ پہلے، ممبر چھوڑو اور جاؤ جا کے توحید سیکھو، پڑھو پہلے کچھ۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار؟ ایک بندہ یہ بات کہہ دے کہ ما کان و ما یکون کا علم یہ مانتے ہیں اہل سنت، تو یہ اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا۔ تم اللہ کی گستاخی کر رہے ہو، تم اللہ کا اتنا کم علم مان رہے ہو۔ ما کان و ما یکون تو وہ جتنا بھی آپ مانیں گے اس کی ایک حد ہے، میں نے بتا دیا۔ لیکن جنہوں نے میری یہ گفتگو سنی، میں امید کرتا ہوں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے علوم کو مان کر کے اللہ کی عظمت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔